محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ تو وہ تو سخیوں کا سخی ہے، بے نیاز بھی ہے لیکن سخیوں کا سخی ہے، اس کا در کھلا ہوا ہے سب کے لیے۔ اور انسان، اس میں کوئی مرد عورت کا یہ تصور نہیں ہے کہ کسی کے اشتیاق میں ہے اللہ تعالیٰ، اور سب جو بھی چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اشتیاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا انسان ہدایت کے معاملے میں مجبور محض ہے؟ جی نہیں، انسان یہ تو بہت بڑی گمراہی ہے اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے یا کہتا ہے کہ ہم تو مجبور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں، انسان اشرف المخلوقات اسی بنا ہے کہ یہ مجبور نہیں ہے، باقی تمام کائنات جو ہے مجبور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری کائنات جو ہے یعنی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدی، اللہ تعالیٰ نے خلقہ پیدا کیا، اس کو برابر کیا اور اس کے لیے ایک اندازہ مقرر کر دیا اور پھر اس کو ہدایت دے دی۔ یعنی انسان کے علاوہ جو ہے یعنی دیکھیں، ایک حد تک ہم اس آیت کو اپنے طرف بھی وہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ ٹوٹلی جو ہے کلی طور پہ تو یہ باقی مخلوقات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی پیدائش کے لیے ایک طریقہ کار مقرر کیا ہے، ایک اندازہ مقرر کیا ہے۔ خلق فسوى والذی قدر فہدی۔ تو بہرحال اس میں کوئی اتنی مشکل نہیں ہے سمجھنے میں۔ انسان اللہ تعالیٰ نے کو اختیار دیا ہے ہدایت کے معاملے میں، بہت سے کاموں میں یہ مجبور ہے، اس کی پیدائش، اس کی موت اور اس کا رزق، اور یعنی اس کو کیا رزق ہوگا، کہاں پیدا ہوگا، کہاں مرے گا، کس خاندان میں پیدا ہوگا، ماں باپ، یہ سب کچھ اللہ، اس کی عمر، اس کا رزق، یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا لکھ دیا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے انسانوں کی قسمت جو ہے یعنی اس معاملے میں اللہ تعالیٰ نے لکھ دی۔ تو بہرحال لیکن ہدایت ایسا معاملہ ہے کہ اس میں جبر اور اکراہ نہیں ہے۔ انسان کا مقصود اللہ ہے، انسان کی منزل اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے اور بڑی محبت سے تخلیق کی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، میں نے چاہا کہ میں پہچان لیا جاؤں۔ آپ جب پہچان کیسے ہوگی؟ جب آپ اللہ کے قریب جائیں گے، قرب الہی، اور جب آپ قریب جائیں گے تو پھر پہچان بھی لیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی اور دیدار بھی ہو جائے گا۔ یعنی معرفت میں یہ ساری باتیں ہیں۔ دور سے ایک چیز نظر آ رہی ہے، آپ نہ اسے دیکھ پا رہے ہیں نہ اس کی ملاقات، مطلب کوئی انسانی حیولہ ہے، کوئی بھی ہے لیکن بہت دور ہے، ایک نقطہ سا نظر آ رہا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں ملاقات ہو جائے، قرب ہو جائے، قریب ہو جائیں، اور دوسرے یہ کہ دیدار ہو جائے، ملاقات ہو جائے اور پہچان لے۔ تو اب آپ جب اس کے راستے پر چلیں گے، اس منزل کے راستے پر چلیں گے، تو پھر یہ ہوگا کہ جتنا آپ اس راستے پر چلیں گے تو وہ آہستہ آہستہ شکل واضح ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ جب آپ قریب پہنچ جائیں گے تو آپ اسے دیکھ بھی لیں گے، ملاقات بھی ہو جائے گی، اور قریب تو آپ ہو گئے، پہچان بھی لیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال ویسے دی ہے۔ تو دیکھیں، اللہ کا راستہ، اللہ تعالیٰ ہماری منزل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں کیا ہے۔ یہ غلط ہے جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اسلام تلوار کے ذریعے پھیلا ہے، بالکل غلط ہے۔ اللہ کی پالیسی ہے واضح ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ پھر ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، من احب لقاء اللہ احب لقاہ ومن کرہ لقاء اللہ
کرہ لقاہ۔ اللہ تو بڑی بے نیاز ذات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو پسند کرتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو پسند فرما لیتے ہیں، اور جو ناگوار سمجھتا ہے اللہ کی ملاقات کو، اللہ بھی اس کی ملاقات کو ناگوار سمجھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو لفظی ترجمہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جس میں جذبہ ہو، شوق ہو، اشتیاق ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے یعنی اپنی طرف آنے کا راستے کھول دیتے ہیں۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، یہ تو میں نے آپ کو حدیث سنائی، قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ جو جاہدو فینا، جو لوگ میرے بارے میں محنت کرتے ہیں، میرے قریب آنے کے بارے میں، یعنی فینا مطلب ہمارے بارے میں۔ اب اللہ کے بارے میں تو کیا ہے، بس ملاقات ہی ہے، دیدار ہے، جو جس سے بڑی نعمت تو نہیں ہے۔ تو جس نے جد و جہد کی میرے بارے میں اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے اس کو کھول دوں گا، یعنی آسانیاں پیدا کر دوں گا۔ اور کیوں نہ کروں؟ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، اللہ تعالیٰ تو مخلصوں کے ساتھ ہے، یعنی اس کی امداد مخلص لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی رحمت، اس کی امداد جو اخلاص والے ہیں ان کے ساتھ ہے۔ جو نہیں چاہتے اللہ کی ملاقات، تو اللہ تو بے نیازوں کا بے نیاز ہے، غنی عن العالمین ہے، اس کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نہیں چاہتے تو اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں اللہ نہیں چاہتا، مطلب آپ کو توفیق پھر نہیں ملتی، آپ کے لیے راستے نہیں کھلتے، آپ کو معاملہ بہت مشکل نظر آنے لگتا ہے۔ اول تو آپ چاہتے ہی نہیں ہیں، جب چاہتے نہیں ہیں پھر آپ کا یہ دیکھیں ساری جو یعنی شروعات ہیں آپ کی چاہت سے منسلک ہیں، کتنی تڑپ ہے، کتنا شوق ہے، کتنا جذبہ ہے، تو پھر آپ کتنے جذبے کا اظہار کرتے ہیں۔ یہ بھی ہے، یہ تو تفصیل طلب موضوع ہے، لیکن میں ویسے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ کتنا آپ میں جذبہ ہے ملاقات کا، اور شوق رکھتے ہیں، کتنی تڑپ ہے۔ تو جناب آپ دیکھ لیں، دنیا میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، یہ جو جھوٹے عشق ہوتے ہیں لڑکی لڑکا، تو بعض اوقات جو ہے بس وہ یعنی اس کے خیال کے بغیر چین نہیں پڑتا۔ جو بھی آپ کو صورت دنیا میں پسند آ جاتی ہے مثال کے طور پہ، بس اسی کے خیالوں میں کھوئے رہتے ہیں، تو اسی کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، کام اپنے کرتے رہتے ہیں، لیکن خیالوں میں وہ ہوتا ہے جھوٹا محبوب۔ سچا محبوب جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ بات نوٹ کر لیں، اور پھر محبوب سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں وہ بھی اچھی لگنے لگتی ہیں۔ ہمارے شیخ ایک واقعہ سناتے تھے مجنوں کا۔ مجنوں نے ایک کتے کو پکڑ لیا تھا اور اسے پیار کر رہا تھا، تو کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، کتے سے پیار کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کتا لیلا کی گلی سے کبھی گزرا ہو، اس لیے مجھے یہ پسند ہے، اسی لیے میں پیار کر رہا ہوں، شاید یہ لیلا کی گلی سے گزرا ہو۔ تو بہرحال دیکھیں یہ پھر معاملات آ جاتے ہیں محبت کے، عشق حقیقی کے۔ بہرحال اس کے الگ الگ پھر یعنی موضوعات ہیں اور پھر اس کی تشریحات ہیں، اور فی الحال تو میں آپ کو آج کا موضوع جو ہے کہ کیا انسان ہدایت کے معاملے میں مجبور محض ہے؟ ایسی بالکل بات نہیں ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یعنی انسان کی منزل اللہ ہے، اور راستے سارے اللہ تعالیٰ نے کھول دیے ہیں اپنی طرف آنے کے۔ دین اسلام، شریعت محمدی، یہ راستہ ہے اللہ کا۔ قرآن اللہ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن وہ راستہ بتاتا ہے اللہ کا جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو راستے کھلے ہوئے ہیں، اب یہ ہماری اپنی جستجو ہے، شوق ہے، محنت ہے، یا جو بھی جذبہ ہے۔ تو ایک شعر یہاں پہ مجھے یاد آ رہا ہے، ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے
کہ در فیض محمد واہ ہے، بس جس کا جی چاہے مقدر اپنا اپنا آزما لے۔ تو وہ تو سخیوں کا سخی ہے، بے نیاز بھی ہے لیکن سخیوں کا سخی ہے، اس کا در کھلا ہوا ہے سب کے لیے۔ اور انسان اس میں کوئی مرد عورت کا یہ تصور نہیں ہے کہ کسی لیے کسی کے اشتیاق میں ہے اللہ تعالیٰ، اور کسی سب جو بھی چاہنے والے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اشتیاق میں ہے، انتظار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم